ویلکم ٹو دا 86th ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو۔ آج میں آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق وادی کشمیر کی ایک ایسی شخصیت سے ہے جس کا خاندان جو ہے اس کا سیاسی کردار انتہائی مشکوک ہے، اور اس شخص کا نام ہے فاروق عبداللہ۔ اتوار کو ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ 370 جو ہے وہ چین کی مدد سے بحال ہوگا، یعنی کہ 370 جو آرٹیکل تھا جو اس کو ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری بنا، لداخ یونین ٹیریٹری بنا، اور تیزی کے ساتھ وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، جگہ جگہ بجلی پہنچ چکی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، برج بن رہے ہیں۔ وہاں کا ایکس چیف منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 370 جو ہے جو جموں کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ہم چائنا کی مدد سے بحال کروائیں گے۔ تو میں یہاں پہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے میں جہاں فاروق عبداللہ ہو، عمر عبداللہ ہو، محبوبہ مفتی ہو، یہ لوگ ہوں، وہاں ہمیں غداروں کی تو ضرورت، دشمنوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں اس قسم کے غدار موجود ہوں ہماری صفوں میں، وہاں ہمیں دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ اور فاروق عبداللہ الٹا بھارت کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ چائنا نے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر جو جارحیت کی ہے، جو ہمارے سینکوں کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، جو ہمارے سینکوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کی وجہ اصل میں بھارتی سرکار ہے۔ یعنی بھارتی سرکار نے 370 کو ایبروگیٹ کیا، اس کی وجہ سے چائنا کو غصہ آیا اور چائنا نے لائن آف کنٹرول پر، لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے اس کے اوپر لداخ میں ہمارے سینکوں کو مارا۔ اتنی شرمناک بیان ہے، یہ اتنا شرمناک بیان ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ فاروق عبداللہ کو گرفتار کر کے اس کے اوپر دشمن کی سہولت کاری کے بیانیے کو عام کرنے کا الزام لگا کر گرفتار کیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے، بغاوت کا نہیں بلکہ غداری کا۔ بغاوت کا مقدمہ تو بھگت سنگھ پر چلا تھا، بغاوت کے مقدمے تو بڑے بڑے ہمارے جو دیش بھگت تھے ان پر چلا تھا، اس پر بغاوت کا نہیں غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے وہ کشمیر پر حکمرانی کرتے رہے، اپنے پیسے اور طاقت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ فاروق عبداللہ فیملی کچھ بھی کر سکتی ہے، خاص طور پر فاروق عبداللہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کسی کو بھی بیچ سکتا ہے۔ اس کے باپ نے ہمیں بیچا، ہم جموں کے جو لوگ تھے، ہم اس کے باپ کے لیے خطرہ تھے، اس لیے کہ اگر جموں بڑا ہوتا اور جیسے پہلے تھا ویسا ہوتا تو پھر جو جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی اور آئین ساز اسمبلی ہے، اس میں پھر جو فاروق عبداللہ کے والد ہیں شیخ عبداللہ، ان کو مشکل پیش آتی، کیونکہ وہاں پہ پھر برابر کا ٹکراؤ ہوتا۔ ہم جموں کے ہوتے، وہ کشمیر کے ہوتے، تو پھر جموں کشمیر کے اوپر ان کی اس طرح سے اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے شیخ عبداللہ نے نہرو کو مجبور کیا، اور نہرو صاحب جو ہے ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور ان دونوں نے مل کے جو ہے سیز فائر کروائی اور ہمیں علیحدہ کر دیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں شیخ عبداللہ سے، جو اب مرحوم ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بیٹے جواب دے دیں، فاروق عبداللہ صاحب جواب دے دیں کہ کتنی دفعہ آپ لوگوں نے جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں آزاد کشمیر جس کو بولتے ہیں، پاکستانی قبضے والے کشمیر کی آزادی کے لیے قراردادیں پاس کی؟ آپ نے کتنی دفعہ ہم لوگوں کے جو اوپر ایکٹ 74 لگا، اور ادھر گلگت بلتستان میں شیڈیول 4 اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہمارے اوپر لگا، ہمارے جو لوگ جیلوں میں بند ہوئے، ہمارا جو انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، ہمارے جنگلات کاٹے گئے، ہمارے معدنیات والے پہاڑ کاٹے گئے۔ اور فاروق عبداللہ صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی دفعہ آواز اٹھائی ہمارے لیے؟ ایک دفعہ بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک آواز جو آپ ہمارے لیے اٹھاتے
وہ کشمیر میں آپ کا ووٹ بینک کم کر دیتی. اس لیے آپ نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی اور آپ کو اسمبلی میں بٹھایا انہوں نے, اور اوپر سے آپ یہ گلا کرتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں دیا بولنے کے لیے. آپ بولتے ہیں کہ بھونکتے ہیں. لہذا آپ کی اسمبلی کی جو رکنیت ہے, بھارتی سبھا کی جو رکنیت ہے, وہ فوری طور پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو منسوخ کیا جائے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ چین نے 370 کے خاتمے کو کبھی قبول نہیں کیا, اور انہیں امید ہے کہ چین کی مدد سے اسے بحال کیا جائے گا. یعنی آپ سوچیں کہ یہ کیسا شخص ہے, یہ کیسا بچھو ہے, یہ کیسا دو منہ والا سانپ ہے کہ یہ ہمارے دشمن کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرو. تو یہ تو وہی بات ہے کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جس مشکل میں ہیں اور آج جس مشکل سے بھارت گزر رہا ہے, اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ یہ عبداللہ فیملی ہے. یہ لوگ نہ کشمیریوں کے سگے ہیں اور نہ ہندوستان کے سگے ہیں. یہ صرف اب مفاد پرست ٹولہ ہے, پیسہ بنانے والا, لینڈ گریب کرنے والا, کرپشن کرنے والا, اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں سے اعلیٰ تعلیم دلوانے والا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. یہ انہوں نے روپ ہمارا دھارا ہوا ہے کہ ہم کشمیری ہیں. دے آر ناٹ کشمیریز. کشمیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی ماں بیچ دو, تم اپنے باپ بیچ دو, تم اپنے لوگ بیچ دو, تم اپنی دھرتی بیچ دو. لہذا میں سخت الفاظ میں شیخ عبداللہ کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں اور میں اس کو غدار ملت ڈکلیئر کرتا ہوں. شیخ عبداللہ ایک غدار ہے جس نے نہ صرف کشمیر کی وادی کے عوام کو دھوکہ دیا, بلکہ اس نے جو پاکستانی قبضے والا کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا, گلگت بلتستان کے لوگوں کو دھوکہ دیا. لداخ کے نام پر آنے والی جو ایڈ ہوتی تھی, جو پیسے ہوتے تھے سینٹرل گورنمنٹ سے, اس میں بھی کرپشن کی ہے تم نے. تم ذمہ دار ہو جموں کشمیر جو انڈیا کی یونین ٹیریٹری ہے, تم ذمہ دار ہو فاروق عبداللہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کی. مودی ذمہ دار نہیں ہے, تم ذمہ دار ہو, کیونکہ تمہاری چیف منسٹری کے دوران, تمہارے بیٹے کے سیاسی کیریئر کے دوران کشمیری پنڈتوں کا, ہندوؤں کا وہاں سے انخلا ہوا اور تم لندن جا کے بھاگ کے بیٹھ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو عوام ہے وادی کے, ان کو ان جیسے دو منہ والے سانپوں کو پہچاننا چاہیے. یہ آپ لوگوں کے آستین کے سانپ ہیں. انہوں نے جموں اور کشمیر کے درمیان جو ہے وہ فاصلے بڑھائے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے. انہوں نے آپ کو یہ خوف دلایا ہے, جموں کے لوگوں کو خوف دلایا ہے کہ اگر آزاد کشمیر جموں کے ساتھ مل جائے گا تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور پھر جو ہے ہندو کم ہو جائیں گے. کیا سٹوپڈ لاجک ہے. اصل لاجک یہ تھی کہ ڈوگروں کی طاقت زیادہ ہو جائے گی. سمجھ آئی؟ کشمیری ویلی کے ووٹ بینک کے مقابلے میں ڈوگرا ووٹ بینک مضبوط ہوگا, اس لیے انہوں نے یہ کمیونلزم کا کارڈ کھیلا. اور فاروق عبداللہ تم ہمیشہ کمیونلزم کا کارڈ کھیلتے ہو. تم ہمیشہ, تم ادھر جا کے بھجن گاتے ہو اور پھر تم وہ ٹوپی پہنتے ہو, جنا کیپ. تم پہچانے گئے ہو بہت پہلے سے, لیکن اب تو ساری دنیا نے تمہیں پہچان لیا.